الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر وہ دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ ماجدہ بہن۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کا جائزہ لیں گے، اگرچہ کہ ہم بہت ہی سلو سپیڈ پہ چل رہے تھے، لیکن آج اس سے بھی زیادہ سپیڈ سلو ہو جائے گی اور اس کی وجہ میں آپ سے ابھی شیئر کروں گی۔ پچھلی جو آیات، جو پورا رکوع ہم نے ابھی تک پڑھا، اس میں ہم نے 2 گروہوں کا ذکر پڑھا، جو لوگ ایمان لے آئے، اور پھر ہم نے ان کا ذکر کیا جو مانتے نہیں ہیں، کفار کا ذکر پڑا۔ یہ 2 گروپ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 3 آیات میں بات کی اور بس ٹاپک کو ختم کر دیا نا۔ لیکن یہ جو تیسرا گروہ شروع ہو رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آیات اتنی زیادہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ سورہ بقرہ میں ہے بلکہ قرآن میں بار بار ان پر بات ہوگی، وہ سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، سورہ منافقون ہو، سورہ نور ہو، بار بار ان کی بات ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس گروہ کو سمجھنا مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار نشانیاں بتائے گا، مثالیں دے دے کے بات کو واضح کرے گا، اور اس جرنی میں ہم یہی چیز ہے جو پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس گروہ کا مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھنا کیوں مشکل ہے کہ ایک طرف تو ایمان ہو گیا، ایک طرف کفر ہو گیا، یہ بیچ میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر یہ لڑکتے رہتے ہیں نا۔ تو قرآن نے ان کی بڑی خوبصورت اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن میں کافر کا لفظ بہت خاص موقع کے لیے استعمال ہوا، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم ہر کسی کے لیے بھی کافر لفظ یا ہم اس طرح استعمال نہیں کر سکتے نا۔ اسی طرح منافقون کا بھی ہم سمجھیں گے۔ منافق کا لفظ جو ہے وہ اکثر کیجول بول دیا جاتا ہے، اور یہ ہماری زبان میں یہ ایون افراد یا قوموں کے لیے لفظ یوز ہو جاتا ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں منافق وہ ہوتا ہے جس کا اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو۔ اب اس چیز میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے، اور وہ احتیاط کیوں کرنی ہے کہ یہ واحد وہ گروہ ہے کہ جس پہ اللہ کا غضب سب سے زیادہ نازل ہوا ہے۔ یہ کافروں سے بھی بدترین لوگ ہیں، یعنی ان سے بھی نچلے درجے میں گرے ہوئے ہیں۔ کبھی دیکھیں، اگر ہم اہل ایمان کی بات کریں نا، تو زیادہ تر مسلمان وہ ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ اسلام پہ چلتے رہے۔ ہاں کبھی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، کبھی غلطیاں بھی کر لیتے ہیں، یعنی اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے، کبھی سست ہو جاتے ہیں، کبھی پھر ٹھیک ہو کے چل پڑتے ہیں، رمضان میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ کہ وہ بہرحال مانتے ہیں اللہ کو، ان باتوں کو کوشش کرتے رہتے، کمزوریاں ہیں ان میں لیکن ہیں وہ مسلمان۔ تو جو منافقین ہیں یہ بالکل برعکس ہیں، اس لیے ہم ان دونوں گروپس کو کبھی بھی نہیں ملا سکتے۔ تو جب ہم کوئی درس سنتے ہیں نا، تو یہ وہ بعض دفعہ ہم نفاق پہ، مجھے یاد ہے بچپن سے کوئی باجیاں درس کرتی تھی، بات ہوتی تھی، تو ذہن میں فوراً جانا شروع ہو جاتا ہے، اچھا ہاں میری فلانی کزن ہے نا، اس میں یہ بات ایسے ہی ہے۔ حالانکہ ہم کسی کو بھی منافق نہیں کہہ سکتے، اور نبی ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا پردہ کھولتے ہوئے کتنی
حکمت اور احتیاط سے کام لیا ہے۔ اور ایک اور نقطہ سوچنے والا ہے کہ آج کے دور کے جو منافقین ہیں، ٹھیک ہے پائے جاتے ہیں، لیکن اس دور کا کوئی منافق کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین سے۔ کبھی بھی کوئی ایسا منافق نہیں پیدا ہوگا، نہ ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا، جیسے عبداللہ بن ابی تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ جس طرح ہم آج کے دور کا ایمان کمپیئر نہیں کرتے، آج کے دور میں کوئی ابو بکر، عثمان، عمر، علی ہم ان سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، آج کے ایمان کو ان کے ایمان سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، اسی طرح آج کا منافق کو اس دور کے منافق سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ جیسے فرعون ایک ہی تھا، اور فرعون جیسا کوئی فرعون نہیں آئے گا، ہاں کچھ ایسے لوگ آ سکتے ہیں جس میں فرعون والی شخصیات کی جھلکیاں ہوں گی، ابو لہب جیسا کوئی نہ آئے گا۔ تو اس لیے اس طرح کے ابو لہب کی بدترین حالت دیکھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو اس لیول کا کوئی نہیں آئے گا۔ اس کی کمپیریزن نہ کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہم آج کے نہیں کہہ سکتے منافقین کے اس طرح کے ہیں، کہ اس دور کے منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا۔ دیکھیں ابھی آپ کیا سن رہے ہیں، میں زیادہ سے زیادہ کوئی ادھر ادھر سے پوائنٹس کٹھے کر کے تفسیر سنا رہی ہوں، اور میں اور آپ ہم تو غیب پر ایمان لائے تو قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ان کی اپرچونٹی دیکھیں نا، اللہ کے نبی کے زبان سے خود قرآن سنا ہے، اور سنا نہیں ہے، ان کو چلتے پھرتے دیکھا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اس کے بعد اگر انہوں نے فیصلہ کیا نفاق پہ جمنے کا، ایسی اپرچونٹی کو مس کرنے کا، تو پھر ان جیسا منافق تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، دنیا میں نہیں آئے گا۔ اچھا، منافقین کے نام آپ کو نہیں ملیں گے، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پکا منافق تھا اور سب جانتے تھے، لیکن دیکھیں اس کا نام نہیں لیا گیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھلے عام ان کے نام نہیں لیے۔ اور یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے نام لیے بغیر ان کے راز کھولے۔ اچھا، عبداللہ بن ابی کا تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کا نام تو آپ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا پس منظر پھر دیکھ لیتے تاکہ آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ کہ اوس اور خزرج کا آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ تقریباً مل ملا کے 12 قبیلے تھے۔ تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ہم ایک اسٹیٹ بناتے ہیں، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے یا یونائٹڈ کنگڈم ہے، تو یوں سوچے کہ یونائٹڈ ٹرائبز آف یثرب، کیونکہ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا، کہ ہم یثرب کے سارے ٹرائبز کو ملا کے یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف یثرب بنا لیتے ہیں نا۔ تو اس کے جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ عبداللہ بن ابی ہوگا، اور یہ سارا پلان منظور ہو گیا، اور یوں سمجھے کہ وہ الیکشن جیت چکا تھا، صرف اس نے اسٹیج پہ چڑھ کے تو جو پریزیڈنسی کا حلف لیتے ہیں، وہ جو تقریب ہوتی ہے، وہ وہاں تک پہنچ چکا تھا، اس کو بس اسٹیج پہ بیٹھ کے اب اس کے سر پہ بادشاہی کا تاج پہنایا جانا تھا۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں عبداللہ بن ابی کا ہمیں جو اس کی پوزیشن اور سٹیٹس ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو کیا ہوا کہ وہ سارا جو پلان بنا ہوا تھا نا، وہ سب ملتوی ہو گیا۔ اب اس کے پاس 2 ہی راستے بچے تھے عبداللہ بن ابی کے، کہ یوں سوچے کہ وہ ایک پولیٹیشین بن کے سوچ رہا تھا نا، اس کو تو صرف مطلب تھا کہ کسی طرح مجھے پریزیڈنسی مل جائے۔ تو اس نے جائزہ لیا کہ بھائی اگر میں ان کے مخالفت کرتا ہوں اور اپنی ایک پارٹی بنا لیتا ہوں تو مجھے نا ووٹرز زیادہ نہیں ملیں گے۔ اس نے دیکھا کہ بہت بڑی اکثریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی گئی ہے، تو میرے چانسز کم ہیں کہ میں الگ سے ان کے مقابلے میں کھڑا ہوں اور پھر الیکشن جیتوں اور پھر مجھے دوبارہ کرسی مل جائے۔ تو اس نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کروں کہ میں انہی کی پارٹی جوائن کر لوں، تو میری جو کہ سکلز بہت اچھی ہیں، وہ بہت اچھا پولیٹیشین ہوں، میں نے پہلے اتنے سارے قبیلوں کو اتنے سارے ووٹرز اکٹھے کر لیے، میں پہلے بھی کر چکا ہوں، مجھے اپنی ابیلٹیز پہ بہت ناز ہے،
تو مجھے لگتا ہے کہ میں جو ہوں نا، اگر پریزیڈنٹ نہ بھی بن سکا، چلو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے رہے، میں وائس پریزیڈنٹ بن جاؤں گا. اس نے نا سارا وہ جائزہ لیا اور اس نتیجے پہ پہنچا. اب مسئلہ صرف یہاں پہ یہ ہوا کہ جب وہ یہ ساری اپنے ذہن میں کھچڑیاں پکا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظر میں فارنر تھے، مہاجرون تھے نا، صحابہ جو آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، وہ تو مکہ کے لوگ تھے، مدینہ کے تو باسی نہیں تھے. اور یہ چیز اس کے لیے جو ہے وہ ہضم کرنا مشکل تھی، کیونکہ وہ خود کو ایلیٹ طبقہ، ذرا امیر طبقہ سمجھتا تھا. اب ان کو وہ لک ڈاؤن کرتا تھا. اب اس پارٹی میں جوائن کرنا کہ اس میں اس کی تھوڑی سی نا وہ جس کو کہتے ہیں ایگو ہرٹ ہو رہی تھی. تو یہ چیز اس کو بادر کر رہی تھی. طریقے وہ کیا اپناتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہوتے کہ کوئی اہم اعلان کرنا ہے یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کوئی بھی بات کرنے لگتے تو یہ بھاگ کے آتا، فٹافٹ کھڑا ہو جاتا تھا، مائک اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا. یوں سمجھے کہ وہ بیچارہ نا وہ مس کر رہا تھا اس سٹیج کو، اسپیچ کو، اس مائک کو، لوگ کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں، پروٹوکول مل رہا ہے. تو وہ سارے مطلب کوئی ریاکشن نہیں تھا اس پہ، لیکن وہ کھڑے ہو کے جس کو کہتے ہیں پڑھنا پڑھنا شروع ہو جاتا. او لوگو، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات غور سے سننا، دیکھو جو یہ کہیں گے یہ غور سے سننا. ایسے کر کے وہ اسپیچ شروع کر دیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے اور یہ کام وہ بار بار کرتا تھا. کیا آپ سمجھے نا کہ اس کے ذہن میں ایک پلاننگ تیار ہو رہی ہے کہ بھائی مجھے اب اس پارٹی کے اندر جگہ بنا کے تو اوپر جانا ہے. اب ایشو یہ ہو رہا تھا کہ اس کی نظر میں یہ سارے فارنرز تھے. یہ کہتا سوچنے لگا کہ میں باقی ایسے کر کے باتوں کے ذریعے ایک جگہ بنا لوں گا، لیکن یہ جو قربانیاں دینے والی کام ہے نا، یہ نہیں میں کر سکتا. اس پہ اس کو بہت تکلیف ہوئی کہ جو قربانیاں حضرت ابوبکر، عثمان اور لوگ جو دے رہے تھے یہ وہ نہیں دے سکتا تھا. کیوں نہیں دے سکتا تھا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ قربانیاں دینا نا نچلے طبقے کا کام ہے. جو ایلیٹ کلاس اور جو بڑی کلاس ہوتی ہے وہ تو قربانیاں نہیں دیتی نا. ان کو قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو وی آئی پی ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ سے جگہ ہونی چاہیے، ان کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے، ان کی گاڑی کے آگے بھی تھوڑے سے لوگ ہونے چاہیے، ان کی گاڑی کے پیچھے بھی لوگ ہونے چاہیے، ٹریفک رک جانی چاہیے. وی آئی پی کا یہ کلچر آپ دیکھیں کہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. چلے باقی جگہ ایگزسٹ کرے تو ڈزنٹ میک اٹ میک سینس، لیکن جب اسلامی ممالک میں کلچر دیکھتے ہیں نا تو پھر تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک میں یہ کلچر آپ کو دکھے گا ایون مساجد کے اندر کہ بھئی فلانے بندے نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے ایک وی آئی پی جگہ بنائی جا رہی ہے، اس کے لیے صف الگ کی جا رہی ہے. اس کی بھی ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ مجھے جگہ مل جائے، میں وی آئی پی صف میں کھڑا رہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کے عربی عجمی کا فرق مٹھایا. حضرت بلال حبشی جو ہیں رضی اللہ عنہ، وہ صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اسلام میں تو یہ تقسیم ہی ختم تھی. یہ چیز اس کو بہت تکلیف دیتی تھی، یعنی کہ بھئی وہ پروٹوکول نہیں مل رہا، وہ وی آئی پی کلچر نہیں مل رہا، اس کے لیے 5 سٹار سروس نہیں ہے، کوئی 5 سٹار ہوٹل نہیں ہے، لیکن کام وہ وہی کر رہا تھا. اب اس کی ایک تھیوری تھی جو آج کی مطلب میں اس کو اپنی زبان میں بیان کرنا چاہوں گی، جو ہمارے دور میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کیپ یور فرینڈز کلوز اینڈ کیپ یور اینیمیز ایون کلوزر. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ دشمن کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی کے بھیس میں اس کے قریب رہو تاکہ تم چھا سکو. اب دیکھیے اس بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھ لیں. یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہی بیک گراؤنڈ میں پھر دہراؤں گی ابھی تھوڑی دیر میں، کیونکہ یہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک اور حصہ بھی ہے. اس آیت کی خوبصورتی کو دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بس لوگوں کا ذکر کیا نا. جیسے دیکھیں کہ اگر کلاس میں کوئی بچے لیٹ آئے اور کوئی بہت ہی لیٹ آئے اور استاد کہے آج کچھ بچوں کی گرفت ہوگی، تو ایک عمومی بات ہو جائے گی. اس سے کیا ہے کہ حکمت رہے گی نا، سارے کانشیس ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کا طریقہ ہے کہ اس نے حالانکہ وہ چاہتا تو نام لے کے بھی بات کرتا نا،
منافقین یہاں پہ دو قسم کے ہیں، اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک ہی آیت کو دو بار دیکھیں گے، ٹھیک؟ ایک ہی سین ہوتا ہے نا، لیکن بعض دفعہ آپ کو جب میز سے اس کونے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں مختلف لگتا ہے، اس کونے پہ جاتے ہیں تو وہ مختلف لگتا ہے، تو ہمیں ایک ہی آیت کو دو مختلف زاویوں سے دیکھنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکیں گے اس کو۔ اچھا آپ میں سے کوئی بہن جو خصوص یو کے یا یورپ سے ہیں، آپ کسی نیو مسلم سے ملی ہیں کبھی، کہ کوئی ایسی خاتون جس نے، جو آپ کے جاننے والوں میں سے ہوں اور اس نے اسلام قبول کیا ہو، تو آپ کسی کو جانتی ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلی آئی تھی؟ اگر کوئی بہن شیئر کرنا چاہیں، زاہدہ باجی آپ ہیں یا کوئی بھی بہن۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ میں ملی کافی نیو مسلمس سے، تبدیلی ان میں یہ آتی ہے بالکل کریکٹر چینج، جس سے وہ شراب چھوڑ دیتے ہیں، گوئنگ آؤٹ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپ، بہت اپنے آپ کو اپنے والدین کے ساتھ ریلیشن شپس کے ساتھ نا چینج ہو جاتی ہے، بہت اچھا اثار برتی ہیں، کائنڈنس، کمپیشن، اور اسلام اور اللہ کا نام کبھی وہ سنتے ہیں نا وہ رو پڑتی ہیں، کہتی جو ہمیں ایمان لے کر یہ کلمہ جب پڑھا نا تو پتہ نہیں کیا کیفیت ان کی ہوگی تھی، تو بہت اچھے مسلمان، وہ منافقت نہیں ان میں رہتی، دے بیکم ویری سنسیئر، وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ڈیپلی اندر سے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہے اور میں اس پہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کہ نہیں۔ یہ میری ایکسپیرینس میں آیا ہے نیو مسلمس کے بارے میں جی کافی زیادہ۔ جی جی بہت شکریہ، یعنی ظاہر ہے وہ حجاب کا اہتمام کرتی ہیں، نماز جی ادا کرنے لگتی ہیں، الکوہل چھوڑ دیتے ہیں، سور کا گوشت چھوڑ دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا ان کے اندر ایک، جیسے آپ نے کہا ریلیشن شپ، ایک بہت بڑا چینج ہم دیکھتے ہیں، اور یہی آج کے دور کا ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایون گوگل میں ہی سرچ کرتے ہیں اور ان کو کوئی ویڈیوز کھل جاتی ہے، مفتی مینکی ہو گئی، نعمان علی خان، یاسر قاضی، آج کے دور کے علماء جو بڑی لاجک سے بات کرتے ہیں، ذاکر نائک ہو گئے، ان لوگوں کی ویڈیوز کھلتی ہے، ان کو لگتا ہے ہاں دیٹ ساؤنڈز انٹرسٹنگ، تو وہ سرچ شروع کر دیتے ہیں اسلام پہ، پھر گوگل پہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مسجد ہے لوکل، اس مسجد پہ جا کے کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، اور واقعی ان میں چینج دکھتا ہے کہ حجاب کا اہتمام کرنے لگ جائیں گے، اگر خواتین ہیں، نماز ان کی زندگی میں آ جائے گی، رمضان کے روزے رکھیں گے، یعنی جو ان کے بس میں ہوتا ہے وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے وہ یہی کر سکتے ہیں، اور اس معاشرے میں رہ کے وہ کیا کریں گے۔ اچھا دلچسپ بات بتاؤں کہ مدینہ کے جو لوگ مسلمان ہوئے، منافقین کے دو گروہ ہیں، میں ایک گروہ کی بات کرنے لگی ہوں، ان میں سے تو کسی کو یہ نہیں کرنا پڑا تھا، ایون مکہ میں بھی جو لوگ اسلام لائے، نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، سور کے گوشت یا شراب کی یا کسی چیز کی بھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی پردے کا حکم نازل ہوا تھا، تو گویا ان کو اس میں سے کوئی تبدیلی نہیں لے کر آنی تھی۔ تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا تھا تو پھر اتنا رولا کیوں، یعنی کس چیز کے لیے، ان کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس دور میں کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ براہ راست اپنے قبیلے سے بغاوت کر رہے ہیں، آپ گویا قریش مکہ کے ساتھ ایک کولڈ وار شروع کر دیں گے، یہ ان کی پوزیشن ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں یا آپ نے ان کا نام لے لیا، اب آپ آٹومیٹکلی دشمنوں کی لسٹ میں آ گئے، یہ ان کی پوزیشن تھی۔ اب اپنے قبیلے اور خاندان اور برادری سے نکلنا اس دور میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یعنی آپ سے اپنے ملک کی سٹیزن شپ چھن سکتی ہے اگر آپ نے اس آئیڈیالوجی کو فالو کر لیا۔ یہ ان دور اس کے لیے اس دور کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اب یہی ہوا کہ مدینہ کے مسلمانوں نے جب سائن اپ کیا اسلام کے لیے، تو وہ نا اندازہ نہیں لگا سکے کہ وہ کس چیز کے لیے سائن کر رہے ہیں۔ ان کو لگا کہ بھئی اسلام، ہاں یہ تو امن کا مذہب ہے، بس ٹھیک ہے، کچھ عبادت کر لیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، لیکن جب بدر کی جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو وہ تھوڑے ہوئے کہ یہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہم تو اس کے لیے تیار نہیں تھے، ہم نے تو ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہمیں تو قربانیاں دینے کو نہ کہا جائے نا، ہم سے یہ کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک گروہ ہے،
جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اس آیت کو ہم دیکھیں گے۔ دوسرا گروہ جو یہودیوں میں سے تھا، اور یہ وہ یہودی تھے کہ جیسے ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے تو ان کو فوراً پتہ چل گیا، ہاں بھائی یہ تو وہی نبی ہے۔ پھر وہ ایکسائٹیڈ ہو کے اپنے علماء کے پاس گئے کہ بھئی ہمیں وہ نظر آیا ہے، وہ تو یہ تو وہی ہے جن کی آپ پیشگوئیاں دیتے تھے اور جو آپ باتیں کرتے تھے، وہ نبی تو آ چکا ہے۔ اب یہ نشانیاں سمجھ گئے تھے۔ اچھا، جو علماء تھے، سوچے کہ ایک عام یہودی سمجھ گیا تھا، تو علماء تو اس سے بھی زیادہ سمجھ گئے تھے نا، جو ان کے اخبار تھے، ان کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ وہ نبی ہے جس کی ہماری کتابوں میں بات کی گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ اگر مدینہ میں کون اس وقت چھایا ہوا ہے، مائک کس کے پاس ہے، کرسی کس کے پاس ہے، یعنی جب بھی کسی کو کوئی فتویٰ چاہیے، گائیڈنس چاہیے، تو کس کا روب ہے، کس کا ہولڈ ہے وہاں پہ؟ وہ یہودی علماء ہی تھے، وہی تو تھے جن کے پاس لوگ جاتے تھے۔ اب وہ ان علماء کا جو مارکیٹ ہے، جو ان کی سرداری ہے، وہ تو خطرے میں پڑ گئی۔ ان کے لیے وہ کرسی چھوڑ کے نیچے آنا اور یہ اعتراف کرنا کہ بھئی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا، ہم جو تقریریں کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، ہم نیچے آئیں اپنی کرسی چھوڑ کے اور اطاعت کر لیں، یہ ان کے لیے یہ بات جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہی تھی ان سے، ان کا اثر و رسوخ تھا۔ دیکھیں آج کے دور میں بھی انفارچونیٹلی دنیا میں جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں نا، دنیا کے تمام جو ریلیجنز کی بات کر رہی ہوں، اس میں آپ دیکھیں جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہ ان کا مائنڈ سیٹ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ نا یوں لگتا ہے کہ ریلیجس لیڈرز اور پولیٹیشینز آپس میں دو کزنز کی طرح ہیں۔ دونوں ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی کس طرح میرے فالوورز بڑھے ہیں اور میرے پاس لوگ زیادہ آئیں، اور ایسے جیسے کوئی کمپنی ہے بزنس کی، فرض کریں، اور اس کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے، اس کی ساکھ بھی ہے، لیکن بعض دفعہ کوئی کمپنی سوچتی ہے کہ بھئی صرف پروڈکٹ اچھا ہونا کافی نہیں ہے، ہم جو ہے نا ذرا کہ کچھ لوگوں جو ہمارے مقابلے کے ہیں نا، ان کے خلاف ان کو پکڑنا بھی لازمی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری ہی پروڈکٹ خریدیں، یعنی ایک خام خواہ کی مقابلہ بازی۔ ہر مذہبی لیڈر پھر دوسرے کو نیچے گرا رہا ہے، اس پہ فتوے دے رہا ہے کہ نہیں اس کی بات نہ سننا، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور انکانشیسلی بعض اوقات یہ ہم جو اسلام کے نام لے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بھی آ سکتی ہے یہ بات۔ بہت ساری باجیاں ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کا قرآن اچھا ہے، تجوید اچھا ہے، اور اب کوئی ایک اور باجی آ گئی ہیں تو ایک ہی جگہ کلیش ہو گیا ہے، گویا یوں لگتا ہے کہ کوئی کپڑوں کی دکان ہے، ایک ادھر چلے گئے ہیں تو ادھر والے کو فکر پڑ گئی ہے کہ نہیں میرے کسٹمر ادھر کیوں جا رہے ہیں، تو پھر وہ جو مقصد تھا وہ تو رہ گیا، یعنی اتنا خوبصورت مقصد کہ آپ کے ذریعے کسی ایک فرد کو بھی ہدایت مل رہی ہے تو آپ تو ونر ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس مقصد کو چھوڑ کے اس لیول پہ اتر آنا، میک شور کرنا اور سنگن لینا شروع کر دینا کہ اچھا بھئی وہ ذرا پتا کرنا ان کی کلاس میں کتنے لوگ تھے، ذرا چیک کیا تم نے، یا چلو اتنی ہم جرت نہیں ہے پوچھنے کی، ڈائریکٹ پوچھنے سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کیسی ہوں۔ اشاروں کنایوں میں خبر رکھنا کہ نمبرز ہر وقت گنتے رہنا، دھیان ادھر رکھنا، یا پھر یہ کہنا شروع کر دینا نہیں فلانی جو جماعت ہے نا ان کے کوئی نہیں ہے بندے صحیح۔ اب یعنی اس لیول پہ آنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا چیپ کر لینا کہ مقابلے پہ اتر جانا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے لگ جانا، ایک دوسرے کو گمراہ کہنا، یہ رویہ یہی یہودی علماء کا بھی تھا جس کی وجہ سے وہ منافق کہلائے۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب وہ یہودیوں نے پوچھا، آپس میں مشورہ کیا، تو قرآن نے ایک آیت نازل کیا، آیت تو نہیں میں پڑھوں گی، مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں، لیکن ان کی آپس میں گفتگو آئی ہے کہ عام یہودی جب علماء کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ بھئی یہ تو وہی نبی ہیں جن کی تم باتیں بتاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم خبردار، تم ان کو نہ بتانا جو ہم نے تمہیں بتایا ہے، اس طرح تو ان کو پتہ چل جائے گا اور ہم پھنس جائیں گے، تمہیں پھر ان کی باتیں سننی پڑیں گے، پھر ہو سکتا ہے تمہیں جنگ میں بھی حصہ لینا پڑے، جنگ میں حصہ لیا تو مرنے کا ڈر ہے، اور موت، او مائی گاڈ،
وہ آپ کو پتہ ہے نا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا کہ زندگی سے ان کو کتنی محبت تھی، اور کہ ہر میں سے ہر کسی کا دل ہوتا ہے کہ وہ 1000 برس جیے. تو انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو پتہ ہے کیا، تم نے اگر یہ سارا جا کے ان کو کہا نا کہ بھئی ہمارے علماء کے مطابق تو آپ واقعی سچے نبی ہیں، تو مسلمان اس کو تمہارے خلاف حجت بنائیں گے اللہ کے آگے. ذرا ان کی مینٹالٹی دیکھیں. بندے کو ہنسی آتی ہے، گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شکایت لگا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہاں بھائی سچا نبی ہے. ان کی مینٹالٹی پہ واقعی ہنسی آتی ہے. پھر انہوں نے اس کا حل کیا ڈھونڈا، انہوں نے کہا ان کی باتیں سنو ہی نہ، اور اگر سننی پڑے تو جتنا کم سمجھو اسلام کو اتنا ہی بچے رہو گے، اگنورنٹ بنو. اب آپ اس رویے کو لنک کریں کہ آج کے دور میں جب یہ کوئی بات کہتا ہے کہ جتنا جاہل رہیں گے، جتنا کم سیکھیں گے اتنی کم پکڑ ہوگی، اسلام سے جتنا ہم دور رہیں ہم فائدے میں ہیں. جبکہ جب ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی تو اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ یہ گروہ بھی پھر ضالین میں جا سکتا ہے جو اگنورنٹ ہے. پکڑ تو اس کی بھی ہوگی، لیکن جو ہم نے اس کی تفصیل دیکھی نا کہ وہ جو راستہ جن کو پتا تھا مگر گم کر بیٹھے، پکڑ ان کی بھی ہوگی. تو یہ یہودیوں نے نا طریقہ اپنا لیا. ان کے علماء نے باقاعدہ ان کو یہ اسکیم سمجھائی کہ تم نے ایسے کرنا ہے. ٹھیک، اب اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیں اور اس آیت کو دیکھیں کہ اس میں یہ مسلمانوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، اور ہم کچھ حد تک آخرت کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ آخرت کی جب ہم نے ڈسکشن پڑھی تو یہ آخرت کا ہم نے دیکھا کہ ہر مذہب سے تذکرہ نکل چکا ہے. اچھا، اس آیت میں ایک چیز غور کریں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، دو چیزیں آ رہی ہیں. جب ہم نے غیب پہ ایمان، اہل ایمان کا ذکر پڑھا تو اس میں کتنی چیزیں آئی تھی نا، تو یہاں پہ صرف دو چیزوں کو مینشن کیا جا رہا ہے، اللہ اور آخرت. بیچ میں سے کیا غائب ہے؟ رسالت کا ذکر نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی وہ بات ہی نہیں کر رہے. کیوں ان میں جرت ہی نہیں پڑ رہی؟ کیوں ان کی عداوت کی انتہا دیکھیں کہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بس ایمان لے آئے ہیں نا، ہم نے مان لیا اللہ کو، ہم بھی تمہارے جیسے ہیں. کہ اب اس میں اس نے یہ نہیں کہا کہ آمنت باللہ کہ میں ایمان لے آیا ہوں، کہا آمنا باللہ. او کم آن، وی آر آل سیم، وی آر ون بگ ہیپی فیملی. تم بھی مانتے ہو اللہ کو، ہم بھی مانتے ہیں، وبالیوم الآخر کسی حد تک صحیح، پر مانتے تو ہیں نا قیامت کو. It's all okay, let's live happily ever after. اس انداز سے وہ یہ لینگویج بول رہے ہیں. اب اتنا کلیئر ہے یہ طبقہ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ الْيَهُودِ نہیں کہا، وَمِنَ النَّصَارَى نہیں کہا لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں. تو جس کو اللہ کی سنت فالو کرنی ہے وہ کبھی کسی کو نام لے کے منافق نہیں کہے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کار ہے. یہ لفظ ہمیں نہیں بولنا چاہیے، کسی کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ٹائٹل نہیں دینا چاہیے. یہ رویہ اسلام کے منافی ہے. اب دیکھیں ٹائٹل دینے کا جو رواج ہے نا، جیسے اسلام جب مکہ میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ٹائٹل دے دیتے، تم مشرک ہو، تم بت پرست ہو، تم یہ ہو، تم شراب پیتی ہو، تم لوگ شرابی ہو، تم لوگ زانی ہو، آپ کو لگتا ہے یہ ٹائٹل تو سچے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے، قرآن کہتا، بات تو سچ تھی، وہ یہ سب تھے. لیکن اس کے بعد پھر ہدایت کی طرف کون آتا؟ تو جب کسی کو ٹائٹل دے دیا جاتا ہے نا کہ تم کافر، تم منافق، تم وابی، تم شیعہ، تم سنی، تم یہ، آپ فوراً ٹائٹل دے کے اگلے کو اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. آپ اگلے سے کہتے ہیں کہ تم ادھر، ہم ادھر. یہ ٹائٹل دینا اصلاح کے دروازے بند کر دیتا ہے، ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی کو ٹائٹل دینے کے لیے یہ آیات نہیں سیکھیں گے. اس کا واحد مقصد کیا ہوگا؟ ان رویوں کو سمجھنا جس کا نفاق سے تعلق ہے، اور پھر ایمان کا جائزہ لینا. کافروں کو نفاق کا خطرہ نہیں ہوتا، اہل ایمان کو ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں، اچھا اگر آپ میں سے کوئی بہن مجھے وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے جو سنا سکے کہ منافق کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، کوئی بہن بھی اگر شیئر کر سکیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
میں نے کہا میں بھی تھوڑا سا چانس لے لوں مائک جی جی ضرور ضرور. وہ نہیں بلکہ یہ سمجھ لیں کہ نیکی میں حصہ ڈالنے کا مجھے جتنی یاد ہے آئی ڈونٹ نو چاروں اللہ کرے یاد ہوں. ایک تو یہ تھا کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اللہم صلی علی محمد، اور غصے میں آئے تو گالی پر اتر آئے، گالی گلوچ اور بدتمیزی پہ اتر آئے، وعدہ کرے تو وفا نہ کرے، اور چوتھا سوری مجھے اس وقت فوری طور پہ یاد نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں doesn't matter. جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. ایکسیلنٹ، ویل ڈن. بہت شکریہ جی. آپ دیکھیں کہ اس میں اہل میرے اور آپ کے لیے یہ کہا گیا نا کہ بھائی یہ سمبلز ہیں، یہ علامات ہیں، ان پہ چیک کرتے رہنا. تو یہ ہمیں ان آیات کو سنتے ہوئے صرف اپنے ایمان کے جائزے لینے ہیں، بالکل کسی کی طرف دھیان نہ جانے پائے کہ ہم کسی کو بھی نہیں ایکسپوز کر سکتے. آیت کی کچھ اور باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی. میں یقول، قالا نہیں آیا کہ اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، کہا یقول. یقول مسلسل کہہ رہا ہے، کہتا ہی چلا جائے گا. اچھا، جب ہم ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا ہمیں روز اٹھ کے سب کو بتانا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے؟ بلکہ مجھے یاد ہے یہ fiverr.com سے میں نے نا کچھ اسٹوڈنٹ سے پاکستان سے کام کروایا نا. اکثر میں کرواتی رہتی ہوں. ماشاء اللہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹی کے ینگ اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے اس طرح وہ فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں اور اپنی فیسیں خود دے رہے ہیں. تو مجھ سے نا غلطی یہ ہوئی کہ یہاں پہ ظاہر یورپ میں رہتے ہوئے بعض دفعہ آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ مسلمان ہیں یا نہیں. تو میں نے ایک دو سے نا حالانکہ بہت اچھے لفظوں میں پوچھا، لیکن میں نے پوچھا مسلمان ہیں آپ؟ تو میں کچھ اسلامک کام کرانا چاہ رہی ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہم سے تو کسی نے زندگی میں سوال نہیں کیا، ہم پاکستانی ہیں، ہم سے تو کبھی نہیں کسی نے پوچھا آپ مسلمان ہیں. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی نا. تو انہوں نے حیران ہو کے کہا جی جی میں الحمدللہ مسلمان ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جس کو ہر اپنی سہیلی کو فون کر کے روز ہمیشہ بتانا پڑے دیکھو میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں مسلمان. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ رویہ؟ یعنی ایمان کلمہ شہادت آپ نے پڑھ لیا ہے نا تو آپ مسلمان ہیں الحمدللہ. اس کے بعد بار بار یہ کہنا کسی کو کہ دیکھو میں نا مسلمان ہوں، میں اللہ پہ بھی مان لائی ہوئی ہوں، میں آخرت پہ بھی لائی ہوئی ہوں، یہ ایٹیچیوڈ صحیح نہیں ہے. تو اب اس ایٹیچیوڈ کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک بندے کو بار 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 کہنا پڑا ہے یقول، مسلسل کام جاری ہے، کنٹینیوس، پریزنٹ کا صیغہ کہ بھئی میں ایمان لایا، میں ایمان لایا، میں ایمان لائی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ there is something fishy, something is wrong with my ایمان. آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے کہ گھر میں آپ آئے ہوں اور کوئی چیز ٹوٹی ملی ہو یا بچوں کے منہ پہ چاکلیٹ لگا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے تو نہیں کھایا، نہیں نہیں امی میں نے تو نہیں کھایا. یا پھر یہ کہ ٹیچر باہر چلا جائے اور واپس آئے اور کچھ گڑبڑ ہوئی اور سارے بار بار کہیں نہیں نہیں ہم نے تو نہیں کیا، سچی بات ٹیچر ہم نے تو نہیں کیا. یا پھر یہ کہ آپ نے اچھا آپ نے پوچھا نہیں بچوں سے ابھی آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، کس نے توڑا ہے، خود ہی سے بچے شروع ہو گئے ہیں. یا کوئی بچہ تھوڑی دیر بعد آ کے نا آپ کو کہے امی میں نے ہوم ورک کر لیا ہے، تو پھر تھوڑی دیر بعد تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گی اس کو بار بار کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی چیز ہے یہ جو چھپا رہا ہے نا. تو یہ دیکھیں یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ ایک چیز کو بار بار کہنا مطلب کہ there is something wrong. ایک چھوٹی سی مثال اور دینا چاہوں گی اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایک دفعہ نا کوئی پروگرام ہو رہا، تو لائیو سیشن تھا نا، کوئی عالم جو ہیں وہ درس دے رہے تھے، تو اس میں نا کوئی بات آئی بزنس کی، حلال حرام کی، کہ بھئی چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے اور حلال کمائی کی کچھ اس طرح بات ہوئی. تو اس میں نا کسی بھائی کو بڑا غصہ چڑھ گیا. انہوں نے کہا یہ سارا وقت مجھے کیوں دیکھ کے یہ بات کر رہے تھے؟ کہ پورے مجمع میں سے نا میں دیکھتا تھا ان کی نظر بار بار میرے پہ ہی آ رہی تھی، جی باقیوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ اب سوچیں کہ وہ عالم بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس محفل میں کون کون بیٹھا ہوا ہے، لیکن کس بندے کو غصہ آ رہا ہے؟ جس کے دل میں چور ہے.
اور اس کا مطلب کہ اس نے کوئی چیٹنگ کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے کاروبار میں کوئی ایسی چیز ہو، اب اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ تو ساری تقریر انہوں نے میرے لیے سوچ کے کی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں اس رویے کو، اس ایٹیچیوڈ، اس مینٹالٹی کو سمجھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ ان کا نا گلٹی کانشیس ہے، ضمیر کی آواز پہ بوجھ ہے، اور جب بھی وہ بیچ میں سے چوکا لگاتی ہے تو پھر ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہاں بھائی مجھے پھر آ کے پھر اعتراف کر لینا چاہیے. کبھی ایسا نہیں ہوا حضرت ابو بکر حضرت عمر نے روز آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ان کو کہنا پڑتا تھا، خالی برتن زیادہ بچتا ہے. اچھا، اب جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ آمنا باللہ، بار بار اپنے آپ کو انکلیوڈ کرنے کی کوشش کی. ایٹیچیوڈ اور مینٹالٹی آپ نے سمجھی، اس کے باوجود آمنت باللہ نہیں کہہ رہا وہ بندہ، آ کے کہہ رہا ہے آمنا، دیکھو ہم سب کٹھے ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں. تو ڈونٹ تھنک کہ ہم الگ ہیں نا کسی سے بھی، ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. تو اندر ان کے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا بنی اسرائیل کے علاوہ جو دوسرے قبائل ہیں اس پہ اللہ کی اس طرح رحمت نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ ان کو سوچتے تھے کہ باقی سب جو نسلیں ہیں ان کی اولاد اس طرح باعث برکت نہیں، باعث لعنت ہے. دل ان کے یہ کہتے تھے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے نہیں ہیں، ان کی برادری سے نہیں ہیں، ان کے خاندان اور قبیلے سے نہیں ہیں، یہ چیز ان کے اندر نسل در نسل چلی آ رہی تھی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں وہ عداوت رکھتے تھے کہ یہ منہ سے کہہ ہی نہیں سکے آمنا باللہ و رسولہ، کہہ تو سکتے تھے نا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں چیزوں کا نام لیتے، لیکن دیکھیں ان کی عداوت یعنی ظاہر ہو رہی ہے کہ بیچ میں سے ذکر ہی غائب کر گئے ہیں، صرف 2 باتیں ذکر کر کے تو اپنے آپ کو مسلمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا فتویٰ دے رہا ہے، وما ہم بمؤمنین، یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے میں ایمان لے آیا ہوں اللہ پر، اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں. ماں کے ساتھ با کا صیغہ آیا، شدت ہے، وما ہم بمؤمنین، لیسو یا لا کا لفظ نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شدت کے ساتھ کہا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ مومن نہیں ہے. اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ کچھ باتیں اور باریک ہیں جو ہم سمجھیں گی کہ ایک طرف ہم نے گروہ اے پڑھا، گروہ بی پڑھا، اہل ایمان کافر، ان 2 کی باتیں کر کے خاموشی ہو جاتی نا تو ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتے. گروہ اے اور گروہ بی نہیں ہے، بلکہ ایک مڈل میں بھی ہے جو گروہ بی کے قریب تر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کا ذکر کیا، اور یہاں پہ ایک جو تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا وما ہم بمسلمین کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلم کا لفظ نہیں آیا. اسلام کا لفظ عموماً قرآن میں یا مسلم کا آیا ہے، اس کا تعلق یوزلی آپ کی زبان سے ہے. یعنی آپ جیسے ایک جگہ مجھے اب سورہ بھول گئی ہے کہاں پہ حکم آیا کہ اگر کوئی تم سے السلام علیکم کہے تو تم فوراً نہ کہہ دو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تم اس کا یا وہ مومن نہیں ہے، تم اس کا ایمان نہیں چیک کر سکتے نا. اسلام منہ سے اعتراف کوئی کر لے تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو اسلام سے خارج کر دیں، ہمیں ظاہر کو دیکھ کے معاملہ کرنا ہے. لیکن مومن کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان کی ضرورت ہے دل میں. تو یہاں پہ مسلم نہیں کہا کہ بھئی منہ سے کوئی مسلم کہہ دے تو وہ مسلم ہم مانتے ہیں، لیکن مومن ہونا اس کا تعلق آپ کے دل سے ہے، اور ایمان جو ہے اس کا تعلق ہے ہی آپ کے قلب سے. اور قلب کیا ہے ایمان کی، ہم بار بار ایک بات جو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک حالت میں نہیں رہتا. جس طرح دل میں خون آ رہا ہے پھر نکل رہا ہے مسلسل دل کے اندر ایک حرکت ہے، اسی طرح ایمان بھی یعنی کبھی اپ ہوتا ہے، فل ہو جاتا ہے برتن، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نکلتا بھی ہے، ڈرین ہوتا رہتا ہے، مسلسل ڈرین ہوتا رہتا ہے. اور اگر اس کو دوبارہ فل نہ کیا جائے تو وہ لگتا ہے کہ پانی کے چند قطرے بچے ہیں، ان کے سوکھنے کا ڈر ہو سکتا ہے. اس لیے تو کہا گیا نا ایمان کا آخری درجہ ہے کسی چیز کو دل میں برا جاننا، تو اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے، وہ دل سوکھ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو جو فکر ہوتی ہے وہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت اپنی ایمان کا جائزہ لے سکیں. اور یہ ابھی جو میں اور آپ کلاسز لے رہے ہیں، اور ہم اس سارے اس کے مختلف سورسز ہیں.
اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں دوسرے لیول کو دیکھوں، کوئی چھوٹی سی ٹپ اگر آپ بہنیں شیئر کرنا چاہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو یہ کلاس لینا ہمارے ایمان کو پمپ اپ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو لیکوڈ ہے، سمجھ لیں کہ ایمان ایک لیکوڈ کی طرح ہمارے دل میں ہے، تو وہ لیکوڈ کبھی کسی گلاس میں آپ رکھ لیں تو دیکھیں جب میں دل میں جب کوئی لیکوڈ ہوتا ہے تو وہ ساکن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، تو ہمارا جو ایمان ہے جو جیسے دل کے اندر خون لیکوڈ ہے، حرکت میں ہے، اسی طرح ایمان بھی ہر وقت ہلتا رہتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی ٹپس ہیں جس کے ذریعے ایمان کو ہم ٹاپ اپ کر سکتے ہیں؟ کوئی بہن اگر اپنا کوئی ایک آدھ ٹپ بھی شیئر کرنا چاہیں تو پھر ہم دوسری طرف چاہتے ہیں. جی بات کیجیے. آپ قرآن کو اپنا سہارا بنائے، اس کو سمجھے اور اس کو فالو کرے. ہمارے پاس ایک بہت پیاری چیز ہے بیوٹیفل جو ہمیں اللہ نے دی ہے. جی قرآن ہو گیا. جی جی فرزانہ. جی اور نماز کی پابندی. السلام علیکم. جی نماز کی پابندی ایکسیلنٹ، ویری گڈ. ایمان کو جی صحبت کا اختیار کرنا. صحبت اس ایکسیلنٹ پوائنٹ. جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موت کو کثرت سے یاد کرنا. ایکسیلنٹ، یس ویری گڈ پوائنٹ. جی السلام علیکم. آفتاب باجی میں بولوں؟ جی جی. اور ڈفرینٹ اسی طرح کی کلاسز کو اٹینڈ کرنا، اس سے بھی ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، فریش کرنا اس کو. ٹھیک ایکسیلنٹ. مجھے لگتا ہے علم بھی بہت ضروری ہے. جیسے مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا جو سبجیکٹ ہے. جیسے میں نے ایمبریولوجی سے ہیومن باڈی کے اندر سے جتنا پڑھنے کے بعد ایمان حاصل کیا وہ واقعی پہلے بھی تھا. میں تو جب نان مسلم سے بھی بات کرتی ہوں یا اپنے پیشنٹس وغیرہ سے کبھی موقع ملے تو میں یہی کہتی ہوں کہ to know yourself will take you close to your creator. زبردست، ایکسیلنٹ. بہت شکریہ سب بہنوں کے کنٹریبیوشن کا. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم سب کو ضرورت ہے، اور بعض دفعہ کوئی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ایک چیز زیادہ کام کرتی ہے اور دوسری پھر بعض دفعہ جیسے دیکھیں لاک ڈاؤن ہے اس وقت، آن لائن کلاسز لینا یا بہت ساری چیزیں کرنا آسان ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے ایز لانگ ایز کہ ہم اویئر ہیں ون وے اور ادر، مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم کسی طرح اس کو ٹاپ اپ رکھیں. اچھا جیسے میں نے کہا تھا کہ آج ہماری سپیڈ اس لیے تھوڑی سی اور سلو ہو گئی ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک اینگل دکھایا، ایک وہ جو یہودیوں میں سے منافقین تھے، اور ایک وہ جن کو یہ نہیں پتا چلا تھا کہ وہ کس لیے مسلمان ہو کے کس چیز کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اب دو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں نے کہا نا کہ دونوں اسٹوڈنٹ کی نظر سے ایک دفعہ اس اینگل سے آیت کو دیکھنا پڑے گا، اس طرح کو دیکھنا پڑے گا. تو اس سے کیا ہو گیا کہ ایک ہی آیت کو ہم دو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ میں جانیں گے. اس لیے چیز جو ہے نا وہ ہمیں سلو ڈاؤن کر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھیں کہ آپ جب مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، آپ پہ نبوت نازل ہوئی، 3 ریاکشن پیدا ہوئے. ایک تو وہی جو اہل ایمان تھے جو فوراً ایمان لے آئے اور ان کو قرآن نے سابقون الاولون کہا، بہت زیادہ قربانیاں دیں، ٹارچر سہے. یعنی وہ طبقہ جنہوں نے بہت ہائی لیول پہ جا کے اسلام کا نہ صرف یہ کہ نام لیا، بلکہ جو اسلام کی جو فتوحات ہوئیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اس میں ان کا بہت بڑا نام ہے. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے. یہ ایک ریاکشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، محبت، ان کی اطاعت، فرما برداری کا. دوسرا ریاکشن کیا تھا؟ شدید نفرت، کہ نہ صرف یہ کہ مانے نہیں، انکار کر دیا، کفر کیا، نفرت کی انتہا یہ کہ مذاق بھی اڑایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل دیے، ان پہ الزامات لگائے، شاعر، مجنون. قرآن نے بار بار ان کا ذکر کیا ہے، پروپیگنڈے کیے، مخالفت کی. یہ دوسری انتہا تھی. یہ 2 ریاکشن ہیں. اس کے بیچ میں پھر ایک تیسرا ریاکشن بھی پیدا ہوا، اگرچہ کہ وہ مکہ میں جا کے زیادہ پیدا ہوا. یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ شدید نفرت اور ایک طرف شدید محبت. جو تیسرا گروہ تھا نا، مدینہ میں ہم اس کو زیادہ ریاکشن کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مکہ میں بھی تھا. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ لیٹس آل سٹ آن ٹیبل، لیٹس ڈو اے میٹنگ، ایک گول میز کانفرنس کر لیتے. دونوں پارٹیاں آئیں،
یہ پارٹی تھوڑا سا کمپرومائز کرے اور تھوڑی سی یہ پارٹی کمپرومائز کر لے. دیکھو مل کے ایک پیسفل کانفرنس کرتے ہیں, تھوڑا تم بدل لو تھوڑا تم بدل لو. پر یہ دیکھو نا کہ مکہ میں ہماری سرداری ہے, ہمارا نام ہے, حکومت ہے, اگر ہم اس طرح آپس میں لڑنے لگ جائے اور باہر کے دشمن کو پتہ چل گیا کہ بھئی ان کے آپس میں اتفاق ختم ہو گیا تو وہ تو حملہ کر دیں گے, ہماری ہوا اکھڑ جائے گی. تو یہ تیسرا گروہ تھا جس نے کوشش کی کمپرومائز کی, اور اس میں قرآن ان کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا کیوں نہ کریں کہ جو مکہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں نا, شام کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک ان کی عبادت کر لیا کریں, رات کے وقت مسلمانوں کے رب کی عبادت ہو جایا کرے گی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, سارے خوش رہیں گے, لیکن کمپرومائز بس کرو تاکہ نا اتحاد قائم رہے. ابھی یہ ڈیبیٹ, یہ ڈسکشنز چل رہی تھی, یہ تینوں ریاکشن پیدا ہو چکے تھے مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. اب مکہ میں جو ڈیبیٹ تھی تو اس میں اب دو ڈیبیٹس اور شروع ہو گئی. ایک جو گروپ تھا اس نے کہا کہ دیکھو اب تو ایسا کیوں نہ کریں کہ اب یہاں سے تو ہمارا درد سر ختم ہو گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے ہیں, تو کیوں نہ اسلام کے اس وائرس کو ختم کر دیتے ہیں, اس سے پہلے کہ یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلے ہم اس کا خاتمہ کر دیتے. دیکھیں ہجرت سے قبل بھی اسی گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی, تو ہم نہ یہ کام ہی ختم کر دیتے, ہمیشہ کے لیے قصہ ختم. دوسرے گروہ نے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہمارے سٹیزن نا, ہمارے قبیلے برادری کی, مدینہ میں جا کے اگر ان کو کوئی حکومت ملتی ہے, کوئی صدر بنتے ہیں, کوئی مشہور ہو جاتے ہیں, تو ہمیں ہماری بھی عزت بن جائے گی, ہماری بھی ساکھ بنے گی, ہیں تو وہ مکہ کے نا, تو ہمارا بھی فائدہ ہے. اچھا یہ ڈیبیٹ ابھی چل رہی تھی تو اس دوران وہ واقعہ پیش آ گیا جو مکہ کا تجارتی قافلہ تھا. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگن کے لیے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی, کیونکہ آپ جانتے تھے کفار مکہ قریش والے امن سے تو بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو وہ واقعہ جو پیش آیا جس کو ہم آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے کہ تجارتی قافلہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ کے لیے کوئی کچھ بھی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, لیکن وہ جو مخبی کرنے والے لوگ تھے ان کی اور قافلے کی آپس میں جھڑپ ہو گئی. اب جو مکہ کی میں ڈیبیٹ چل رہی تھی تو وہ جو گروہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم یہ قصہ ہی ختم کر دیں, ان کو نا اب سٹرنتھ مل گئی. انہوں نے کہا دیکھا مسلم ڈن اے ٹیرورسٹ اٹیک, سی وی ور رائٹ, اب تو یہ پکے ٹیرورسٹ ہیں, ہم تو ان کو ختم کر کے چھوڑیں گے, کیونکہ جب تک یہ ختم نہیں نہ ہوتے ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے, مکہ میں امن آ ہی نہیں سکتا. اب وہ جو گروپ تھا جو کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یعنی جو دنیاوی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ اگر وہ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں, فیمس ہوتے ہیں, تو ہمیں بھی فائدہ مل جائے گا, ہماری حکومت اور زیادہ اب وہ آواز جو ہے نا بالکل دب گئی, ان کی کسی نے نہیں سنی, اور فوراً جنگ بدر کے جو ہم دیکھتے ہیں بعد میں دیکھیں گے وہ انہی حالات میں پیش آئی تھی. اب یہ مکہ کے 3 ریاکشن میں نے آپ کو بتائے, محبت والے, نفرت والے, کمپرومائز والے. اسی ریاکشن کو مدینہ میں بھی فیس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور پہلو بھی ہمیں جو ہم بار بار قرآن میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہاں جو 3 ریاکشن ہوئے اور اس میں جو ہم یہودیوں کا رول پڑھ رہے ہیں, جو بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں, حضرت موسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت زیادہ مشابہت ہے, اور قرآن نے اس کو بار 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 بیان کیا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ پورے قرآن میں 5 دفعہ آیا, کل 4 دفعہ محمد کہہ کے, 5ویں بار احمد کہہ کے. حضرت موسیٰ کا ذکر 70 سے زیادہ دفعہ آیا ہے. کیوں؟ ایک تو ان کا یہودیوں سے پھر لنک اور بھی بن رہا ہے کہ بھئی تم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہو, پلس یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کے قصے سنا کے گائیڈ کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک دور وہ ہے جو ہجرت سے پہلے کا ہے, جو انہوں نے دشمن کے زیر اثر, زیر کنٹرول بنی اسرائیل کی جو تربیت کی, یعنی جس وقت ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی, دبے ہوئے تھے, فرعون کے ظلم کے انڈر تھے, اس وقت جو انہوں نے چھپ کے تبلیغ کا وہ مرحلہ جو ہجرت سے پہلے تھا. پھر تبلیغ کا وہ مرحلہ جو فرعون ڈوب گیا, اور اس کے بعد جو صحرا میں بنی اسرائیل چلے گئے, اور اس وقت حضرت موسیٰ کو جو چیلنجز پیش آئے وہ بنی اسرائیل کے جو اندرونی انتشار, جو حالات تھے, جو اندر کے مسائل تھے, حضرت موسیٰ کو پورا عرصہ پھر اس پہ کام کرنا پڑا, اور پھر اس وقت کی جو ہدایات اور احکامات تھی وہ اور طرح سے تھی.
یہی دونوں ادوار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں سیرت میں دیکھتے ہیں. ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے، جو مکہ کا دور ہے، پھر جب وہ مدینہ کا آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندرونی حالات، اور اس میں آپ دیکھیں احکامات، ہدایات کا انداز بھی بدل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے تبلیغ کا، وہ یہاں پہ وہ اس کے بار بار آپ دیکھیں گے مشابہت ملے گی حضرت موسیٰ سے. اب دیکھیں جو مدینہ کے 3 ریاکشن تھے، ان میں سے تو ایک تو وہ گروہ جو انصار کہلایا. انصار یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اتنی ان کی تعریف ہوئی، اتنی تعریف ہوئی. کیوں تعریف ہوئی؟ امیگرنٹس، دے لوڈ امیگرنٹس. امیگریشن آج کے دور کا اتنا بڑا ایشو بن چکا ہے. کوئی کنٹری، کوئی ملک امیگریشن نہیں چاہتا، دروازے بند کر دیتے ہیں. سیریا کا جب ایشو ہوا، ہر کوئی جو ہے نا اس کو ایشو ہے کہ امیگرینٹس آ جاتے ہیں، ہر کوئی تنگ پڑتا ہے. یہ ایک ایسا ملک، ایسی بستی تھی کہ جس جیسی کوئی نظیر نہیں ملتی. کس طرح انصار نے مہاجرین کو لبیک کہا. ہم نے بچپن میں وہ قصے پڑھے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر، اپنا مال، سب کچھ دل کھول دیے ان کے لیے. قرآن نے ان کی بہت تعریف کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مقام دیا نا. یہ وہ گروہ تھا، یعنی وہی محبت والا، شدید محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دینے والا. دوسری طرف نہ ماننے والے تھے. اور تیسرا جو گروہ تھا، جیسے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو یہودی پیدا ہو گئے. اچھا، یہ یہودی بظاہر مساک مدینہ ہو گیا، ٹریٹی سائن ہوگی، لیکن اندر ہی اندر ان کی سازشیں جاری رہیں قریش تک کے. انہوں نے ساز باز کرنے کی کوشش کی، جو قصے ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے. اچھا، جو کہ یہاں پہ 2 ریاکشن تیسرا ہے، لیکن اس ریاکشن کے اندر 2 گروپ ہیں جن کی میں بار بار بات کر رہی ہوں. ایک تو وہ مسلمان کہ جن کا میں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی کلمہ پڑھا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے. اور ایک وہ جو یہودیوں کے سے تھے. اچھا، یہ جو گروہ تھا نا، جن کا میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کو پتہ نہ چلا کہ کیا کرنا پڑے گا، اصل میں یہ وہ لوگ تھے جو ویل سیٹلڈ تھے. ان کے بزنسز تھے، ایون مکہ تک ان کی تجارت ہوتی تھی، ان کی ریلیشن شپس تھے، اور یہودی علماء سے بھی وہ بنا کے رکھتے تھے، اور ان کا اثر و رسوخ تھا، تعلقات والے لوگ تھے یہ. تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے سوچا کہ دیکھو یہ تو ٹھیک ہے نا، ایک حد تک ہم تم کہو گے نماز پڑھ لیں گے، اوکے سے اوکے زکوٰۃ بھی دے لیں گے، یہ جنگوں کی بات کیوں کرتا ہے؟ اسلام تو امن کا مذہب ہے، جنگ کی بات کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی، اچھا مزے کی بات کہ وہ کفار ان کو بالکل اگنور کر رہے ہیں جان بوجھ کے، پتہ ان کو سارے فیکٹس پتہ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ ان کو کوئی ایکسکیوز مل سکے. اور پھر ایک اور جو ایٹیچیوڈ ان لوگوں نے اپنایا وہ یہ تھا کہ ابھی قرآن میں واقعی کوئی حکم نہیں نازل ہوا تھا جنگ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ آپ کو وہ حالات نظر آ رہے تھے. تو یہ جو گروہ تھا نا، جس کو نظر آیا کہ بھئی اگر تو ہم نے کھلم کھلا قریش کی جنگ میں حصہ لے لیا تو ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ادھر بھی ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، اور ہمارا جو بزنس قریش کے ساتھ چلتا ہے وہ متاثر ہو جائے گا. تو کوئی بہانہ ملے کہ ہم مسلمان تو رہیں لیکن یہ جھمیلوں میں نہ پڑے. تم نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی اللہ کے نبی، قرآن میں تو آیت ہے ہی کوئی نہیں جنگ کرے، تو ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے. جب تک قرآن میں نہیں آتی، قرآن نے ان کی اس قول کو ذکر کیا ہے کہ کچھ اہل ایمان کہتے ہیں کہ آیات نازل کیوں نہیں ہوتی، اور اگر آیات نازل کر دی جاتی جس میں جنگ کا حکم ہوتا تو تم دیکھتے کہ گویا ان پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے موت کی وجہ سے. اب قرآن نے کہہ دیا تو ان کو ایک اور شاک لگا، ہے ریئلی؟ اچھا قرآن نے بھی کہہ دیا ہے، اب کیا کریں؟ یعنی ایسے جیسے وہ بندہ پھنس نہیں جاتا. دیکھیں یہ پوائنٹس ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے بار بار کہا ہے نا افلا تعقلون افلا تتدبرون، کہ دیکھو غور کیوں نہیں کرتے، سوچو سمجھو. اس لیے ہم نے یہاں پہ دونوں اینگل کو رک کے غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم فکر کریں. اور اس گروہ نے ساتھ ہی، اب دیکھیں یہ گروہ بہت عرصے تک چلا، ہر موقع پہ نا ایکسکیوزز کے لیے نا اسپیچز کرتے تھے. ان کا وہ قرآن نے جنگ تبوک کی جب واقعہ آیا، قرآن نے ان کی وہاں پہ بہت سارے ایکسکیوزز کو مینشن کیا، اور ایک ایکسکیوز جو ہے اس پہ سن کے بندے کو ہنسی بھی آتی ہے کہ
جب جنگ تبوک کی تیاریاں ہو رہی تو ان میں سے کچھ لوگ آئے, ہر وقت سوچتے تھے کہ بہانہ کیا کریں نا کہ ہم بچ جائیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں تبوک کی جنگ پہ, تو جس راستے سے آپ گزریں گے نا اس راستے میں نا چھوٹی چھوٹی ولیجز آتے ہیں, اور وہ اس علاقے کی جو ولیجز ہیں نا اس میں جو عورتیں ہیں نا وہ بڑی خوبصورت ہیں. تو ہم بھی گورے چٹے ہینڈسم سمارٹ, ہمیں یہ ڈر ہے کہ جب ہم وہاں سے گزریں گے نا آرمی میں سے تو وہ کوئی عورت مجھے اگر دیکھ لے گی تو وہ تو میرے عشق میں مبتلا ہو جائے گی, اپنا دل ہار بیٹھے گی نا, میری وجہ سے اس کو فتنہ ہو جائے گا. تو یا رسول اللہ آپ ایسا کریں مجھے نہ رکھے نا جنگ میں, مجھے ایکسکیوز کر دیں, مجھے نہ آرمی میں ڈالیں آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے ان کی گفتگو سنتے رکھے, ٹھیک ہے جاؤ. یعنی آپ سوچیں اس پوری گفتگو کے بعد آپ کیا کہہ سکتے ہیں. تو قرآن نے اس کی اس ڈائلاگ کو مینشن کیا ہے کہ, اور پھر کہا کہ فتنے میں تو یہ پڑھ چکی ہے, ان پہ کمنٹ کیا ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ آیات ختم ہو رہی ہیں نا, یخادعون اللہ والذین آمنوا, ایک اور دلچسپ نقطہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آیا, حالانکہ سارا جو ریاکشن میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, پھر رسول اللہ کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ تو اس نقطے کو بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں عبادت ہم کس کی کرتے ہیں, صرف اور صرف اللہ کی, توکل اللہ پہ, دعا اللہ سے. یعنی ہر جو عبادات ہیں بالکل کلیئر ہے نا, ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اطاعت ہے تو اللہ کی, لیکن اطاعت جب تک رسول کی نہ ہو اللہ کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اطاعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو ہی اطاعت اللہ کی ہو سکتی ہے. عیسائیوں نے اس چیز کو ملا دیا نا, عبادات میں حضرت عیسیٰ کو لے آئے تو پھر دیکھیے ان کو بھی خدا بنا ڈالا, جبکہ ہمارے اسلام یہ چیز بالکل کلیئر ہے, عبادت صرف رب کی جا سکتی ہے. اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہو. من یطع اللہ ورسولہ اطیعوا اللہ والرسول, یہ بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ اطاعت کے لیے دونوں کا ذکر آیا. اب یہاں پہ جب بات آ رہی ہے کہ انہوں نے بات نہیں مانی, اللہ کی فرما برداری نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیا, کہا کہ گویا وہ میری نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. یہ ڈائریکٹ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. تو اللہ نے اس کو گویا ملا دیا اس پیکج کو, یہ مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہاں پہ کہا کہ اہل ایمان کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. یعنی آسان کو اسلام مل گیا تو کچھ کر لیا, جہاں پہ لگا کہ بزنس کچھ خطرہ ہے وہاں پہ چھوڑ دیا. یہاں پہ دو لفظ آئے, یخادعون و یخدعون. شروع میں یخادعون آیا, یخدعون نہیں آیا. یخادعون گویا زور لگا رہے ہیں. یہ یخادعون کہا جاتا ہے خدا, یعنی کوئی بڑی محنت کر کے نا دھوکہ دے رہا ہے کہ لگا ہوا ہے کہ بس کسی طرح میں ٹرک کر لوں, ٹھیک. اور یہ دھوکے کی ایک شکل ہے. بعض دفعہ ہونا ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ نا دھوکہ دینے کے لیے یا حرام کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کے پاس, کہ جیسے لوپ ہولز ہے نا, کہ جیسے انشورنس کلیم کرنا یا کوئی جی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بیچ میں سے جا کے اتنی محنت کر کے وہ دھوکے دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ایسے جیسے انہوں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں. بھلا اتنی محنت اللہ کے بندوں حلال میں کمانے میں لگا دو تو اس میں برکت بھی ہو جائے. تو کچھ لوگوں کے وہ دماغ میں ٹیڑھ ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ کہ زور لگا کے دھوکہ دینا, یخادعون خادع کے صیغہ سے آیا کہ زور لگا کے دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن یخدعون اس کے لیے چھوٹا لفظ ہے, چھوٹا روٹ ورڈ ہے خدا. خدا کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے, یعنی جو اس نے زور لگایا اس کا رزلٹ اس کو مل گیا, اس نے کر لیا. تو شروع میں یخدعون نہیں کہا کہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے. یخادعون کہا کہ پورا زور لگا رہے ہیں, دھوکے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں. یخدعون کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. کامیاب ہو گئے ہیں, خود کو دھوکہ دینے میں یہ بالکل کامیاب ہو گئے ہیں. They achieved their target. They have completed their mission. تو گویا
اللہ اور اہل ایمان کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ دھوکہ دے نہیں سکتے, لیکن قرآن نے اعلان کیا کہ ہاں اس میں وہ کامیاب ہیں. خود کو انہوں نے بہت اچھے سے دھوکہ دے لیا. تو ہم ادھر پہ ہی آیات کا اختتام کریں گے, انہی 2 آیات پہ. آگے سے مزید اسی گروہ کا ذکر ہے, لیکن کیا ہے کہ اگر ان 2 گروہوں اور 2 ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کا ذکر کرنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت اور وہ جو سیناریو ہے اس کو مینشن کیے بغیر, اس کی گہرائی میں جائے بغیر ہم آیت کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے تھے. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم دونوں اینگل, دونوں زاویوں سے ایک ہی آیت کو دیکھیں. تو یہاں پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں, اور آپ سب کو دعوت دوں گی کہ آپ کو اس آج کے درس کے حوالے سے کوئی کمنٹ, کوئی بات جو اچھی لگی, کوئی بھی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ مائک آپ کی طرف ہے.